چاہ رہا تھا کہ میں دوڑتا ہوا اور زینے پھلانگتا ہوا عمارت کی بلند چھت پر پہنچ جاؤں اور وہاں جا کر چیخ چیخ کر کہوں، میں نے حاصل کر لیا، میں نے پا لیا۔ میں نہیں جانتا کہ آج کے بعد کیا ہوگا، لیکن آج میری محبت فاتح ہے اور یہ فاتح ہی رہے گی۔ غزالہ نے تابی کو فیڈر دے کر بیڈ پر لٹا دیا اور خود باتھ روم چلی گئی۔ واش بیسن میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ منہ دھو رہی ہے۔ وہ بار بار منہ دھوئے گی، آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارے گی، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرے گی۔ میں نے باتھ روم کے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا۔ دروازہ بند نہیں تھا، وہ تھوڑا سا کھل گیا۔ اندر کا منظر میری توقع کے عین مطابق تھا۔ غزالہ نہایت آراستہ باتھ روم میں واش بیسن کے سامنے کھڑی منہ دھو رہی تھی۔ ہم دونوں کی نگاہیں ملی۔ ایک برق سی فضا میں کون گئی۔ ایک نہایت توانا میکانیکی عمل کے تحت میرے قدم اٹھے اور میں واش بیسن کے سامنے پہنچ گیا۔ میرے بازو متحرک ہوئے۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب میں اور غزالہ ایک دوسرے کی باہوں میں جکڑے تھے۔ غزالہ کا چہرہ میری گردن میں دھنسا ہوا تھا اور میرے ہونٹ اس کے بالوں پر تھے۔ میرا ہاتھ تسلی آمیز انداز میں اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کے سیلاب کو بمشکل اپنے سینے کی دیواروں میں روک رکھا تھا۔ واش بیسن بھر گیا تھا اور اس کا پانی کناروں سے چھلک چھلک کر ہمارے پاؤں کو بھگو رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کچھ کہے گی، لیکن وہ بس میرے سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔ کتنی دیر اسی طرح گزر گئی۔ پھر میں نے اسے خود سے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن وہ ہٹی نہیں۔ شاید ہم اسی طرح کچھ دیر مزید کھڑے رہتے، مگر ایک مدھم سی آہٹ سنائی دی۔ میں نے تیزی سے گھوم کر دیکھا۔ سامنے ننھا تابی کھڑا تھا۔ فیڈر اس کے منہ میں تھا اور وہ حیرت بھری نظروں سے ہمیں دیکھتا جا رہا تھا۔ تابی کو دیکھ کر غزالہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ تابی نے فیڈر منہ سے نکالا اور اپنی ننھی سی انگلی سے میری طرف اشارہ کرتے بولا، امی جے تو نے۔ غزالہ نے کوئی جواب دیے بغیر تابی کو گود میں اٹھایا اور اس کا رخسار چومتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے گئی۔ رحمانی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تکلف میں پڑ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ پیزے کے 2 بڑے ڈبے اس کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ باربیکیو تھا اور پیپسی کے نسترجن ٹن تھے۔ لگتا تھا کھابہ گیر عالم قریشی کے ساتھ رہ رہ کر اس کی بھوک بھی مستقل طور پر چمک گئی تھی۔ بھائی تمہاری مہمان نوازی سراخوں پر، لیکن فی الوقت ہمیں طعام سے زیادہ شاید قیام کی ضرورت ہے۔ شاید قیام سے آپ کی مراد سونا ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے سونا آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ قریشی صاحب کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کی موجودگی میں انہیں بے حد پرجوش کر دیا ہے۔ وہ اگلی پچھلی ساری باتیں آپ سے آج ہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں سنجیدہ موڈ میں تھا۔ غزالہ پر بھی بے حد سنجیدگی طاری تھی۔ آج کی رات ہمیں 1-2 اہم فیصلے کرنا تھے، اہم اور کٹھن۔ ایسے ماحول میں ہنگامہ پسند عالم قریشی کی آمد ہمیں ڈسٹرب کر سکتی تھی۔ میں دل کر دعا کرنے لگا کہ قریشی نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ شاید یہ وقت قبولیت تھا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد قریشی کے ملازم کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ قریشی صاحب کی چھوٹی بیگم کی طبیعت کچھ خراب ہے، وہ اسے اسپتال تک لے کر گئے ہیں۔ اب وہ صبح ہی آ سکیں گے۔ میرے کہنے پر رحمانی نے خوردنوش کی ساری اشیاء فریج میں رکھ دیں، صرف پیپسی کے 2-3 ٹن باہر رہنے دیے۔ رحمانی میری اور غزالہ کی گہری سنجیدگی اور پریشانی کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ بولا، شاہ جہاں صاحب، مجھے بتائیں گے نہیں کیا معاملہ ہے؟ رات کے اس پہر آپ کا یوں اچانک میرے پاس آنا میرے لیے بہت تعجب کی بات ہے۔ یار انکوائری کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے تو میں ابھی یہاں سے روانہ ہو جاتا ہوں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں شاہ جہاں صاحب؟ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ کہیں آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں۔ ضرورت ہوگی لیکن ابھی نہیں۔ ابھی مجھے اور غزالہ کو کچھ دیر کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے۔ آپ اطمینان کے ساتھ بات چیت کریں، میں ڈرائنگ روم میں موجود ہوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف آواز دے لیجیے گا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اور غزالہ کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تابی کو غزالہ نے سلا دیا تھا۔ تم نے کچھ سوچا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں۔ تو کب سوچو گی؟ سوچنے کا کام آپ کا ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ تمہاری امی ہاسپٹل میں ہیں اور میں نے تمہیں یہاں رکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ خدا کی قسم میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ میں ان حالات سے ناراض ہوں جنہوں نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ شاید آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر کیا؟ مجھے لگتا ہے میں 2 اطراف میں کھنچی جا رہی ہوں شاہ جہاں۔ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف امی ہیں، اگر انہیں میری وجہ سے کچھ ہو گیا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کتنا اچھا ہوتا اگر تم لاہور چھوڑنے سے پہلے بھی یہ سوال مجھ سے کر لیتی۔ ہم مل کر اپنی مشکل کا کوئی حل ڈھونڈ نکالتے۔ لیکن تم تو اس طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی جیسے خدا نخواستہ میں کوئی ڈاکو ہوں اور تمہاری فیملی کے جان و مال کو مجھ سے شدید خطرہ ہے۔ کوئی ایک پیغام ہی تم میرے لیے چھوڑ جاتی، کوئی ایک فون، کوئی ایک خط،
تمہیں پتہ غزالہ، میں نے چند مہینے کتنے عذابوں میں گزارے ہیں۔ کبھی تو جی چاہتا تھا کہ اپنے اندر اتنی شراب انڈیلوں کہ ہوش نہ رہے، پھر اسی حالت میں اپنی جان پر کھیل جاؤں۔ میں اپنی غلطی مانتی ہوں شاہ جہاں، اور اس کے لیے آپ سے معافی بھی چاہتی ہوں۔ بس حالات ایک دم سے ایسے ہو گئے تھے کہ میں مرنے کی حد تک مایوس ہو گئی تھی۔ خیر، پچھلی باتوں کو بھول جاتے ہیں، آئندہ کا سوچتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ پچھلی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے ہم کس طرح بہتری کی صورت پیدا کر سکتے ہیں۔ میرا دماغ معاف ہو چکا ہے شاہ جہاں، میں کچھ نہیں سوچ سکتی۔ جو کچھ سوچنا ہے پلیز آپ خود سوچیں۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے امی کو کچھ نہ ہو۔ غزالہ، عاصم کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ تمہارے خیال میں وہ آج کل کہاں ہے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اس کا جینا مرنا میرے لیے ایک برابر ہے۔ ایک برابر تو نہیں ہو سکتا نا غزالہ، وہ زندہ ہونے کی صورت میں تمہارے لیے خوفناک دھمکی ہے، خوفناک اور مسلسل دھمکی۔ مجھے معلوم ہے، لیکن تمہیں ایک اور بات نہیں معلوم، وہ دھمکی اپنا وجود کھو چکی ہے۔ میں سمجھی نہیں شاہ جہان۔ چچی کے مرشد میاں جان کا دعویٰ ہے کہ شیخ عاصم اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ میں جب میاں جان پر ہی یقین نہیں رکھتی تو اس کے دعووں پر یقین کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ ایک مطلب پرست اور دھوکے باز شخص ہے۔ اس کا کام اپنے عقیدت مندوں سے بڑی بڑی رقمیں بٹورنا ہے۔ وہ بے سروپا پیشن گوئیاں کرتا ہے اور ان پیشن گوئیوں کے لیے بھاری رقمیں وصول کرتا ہے۔ میں اس کی پیشن گوئیوں کے بارے میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال اس کی ایک پیشن گوئی کم از کم ایسی جسے ہم غلط قرار نہیں دے سکتے، اور میں اس وجہ سے حیران بھی ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ عاصم مر چکا غزالہ، اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ غزالہ بس میری طرف دیکھتی رہی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، غمی کا، نہ خوشی کا، نہ شدید حیرت کا۔ یوں لگا جیسے وہ عاصم کی موت کی نہیں، کسی اجنبی کی موت کی خبر سن رہی ہے، ایک ایسا اجنبی جس کے جینے مرنے سے اسے کوئی سروکار نہیں رہا۔ تمہیں شیخ کی موت کا دکھ نہیں ہوا؟ یہ اندازہ آپ نے کیسے لگایا؟ تم نے پوچھا نہیں کہ وہ کیسے مرا، کہاں مرا؟ میں نے اسے کہاں دیکھا؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب سانپ کی لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ؟ اس کے انداز میں موجود بے پرواہی اس نفرت کو ظاہر کرتی تھی جو شیخ کے لیے غزالہ کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ غزالہ کی بے پرواہی دیکھتے ہوئے میرے سینے سے اطمینان کی ایک سانس نکل گئی۔ میرے اندر کسی نے گواہی دی کہ میں نے جو کچھ کیا تھا شیخ ایسے ہی انجام کا مستحق تھا۔ اس خانزادہ وہ پورا خانزادہ ہی کسی خاص مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس خانزادے کی ایک رکن قوسیہ بھی تھی۔ کولمبو کے ساحل پر کھڑے بجرے میں اس نے جس طرح میرے ساتھ جو سفاکانہ سلوک کیا تھا، اس کے زخم ابھی تک میرے جسم پر موجود تھے۔ یہ نہیں پوچھو گی کہ شیخ عاصم کی موت کیسے واقع ہوئی؟ پلیز شاہ جہان، یہ نام بار بار میرے سامنے مت لیں، میں اس کے بارے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی۔ اگر اس کے بارے میں نہیں سننا چاہتی تو پھر کسی اور کے بارے میں سن لو۔ میں سمجھی نہیں۔ میں نے کھڑکیوں سے باہر دیکھا۔ غزالہ، میں جو بات تم سے کہنے جا رہا ہوں یہ برسوں سے میرے سینے میں موجود ہے، لیکن آج پہلی بار ہونٹوں پر آ رہی ہے۔ کون سی بات؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ رونے لگی، پھر وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی 2 قدم چل کر اس کے سامنے پہنچ گیا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا غزالہ؟ وہ ایک دم مجھ سے لپٹ گئی، اس کا چہرہ میرے سینے میں دھنسا ہوا تھا، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ یہ کیسے ہوگا شاہ جہان؟ جب ہم کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن امی کی حالت ایسی نہیں کہ ہم انہیں ان معاملات میں گھسیٹیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، چچی کی حالت ایسی نہیں کہ انہیں ان معاملات میں گھسیٹا جائے، انہیں بعد میں خبر دی جا سکتی ہے جب وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ہم چچا سے بات کرتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہم انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں شاہ جہان، ہم انہیں قائل نہیں کر سکیں گے۔ تم ہمت ہار دو گی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، اور اگر ہمت کرو گی تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہے گا۔ آج تک تم اپنے دل کی مانتی رہی ہو، آج میری مان کے دیکھ لو۔ ایک بار، صرف ایک بار اپنا وزن محبت کے پلڑے میں ڈال کر مجھے دے دو۔ مجھے یقین ہے دوسری طرف نفرت کے پہاڑ بھی ہوں گے تو ہلکے رہیں گے۔ بس ایک بار غزالہ، جو کچھ تمہارے دل میں ہو چچا کے سامنے بیان کر دو۔ وہ تمہارے باپ ہے تو میرے بھی چچا ہیں، میں جانتا ہوں ان کا دل پگھل جائے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ 2-4 منٹ بعد ہم ایک حتمی نتیجے پر پہنچ گئے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم چچا کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیں گے۔ قریباً 2 گھنٹے بعد جب صبح کا اجالا لندن کے نشیب و فراز کو روشن کر چکا تھا اور اپنے اپنے کاموں کو جانے والے سڑکوں پر رواں دواں دکھائی دیتے تھے،
چچا جلیس عشرت رحمانی کے فلیٹ میں غزالہ کے ساتھ موجود تھے۔ وہ نشست گاہ میں بیٹھے تھے، میں ساتھ والے بیڈ روم میں تھا۔ میرے کان دروازے کی دوسری جانب سے آنے والی آوازوں پر لگے تھے۔ چچا کی کانپتی ہوئی آواز ابھری، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا غزالہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیسے آئی ہو تم یہاں؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ابو، شاہ جہان یہاں لنڈن میں موجود ہیں، میں ان کے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ جواب میں خاموشی رہی۔ شاید اس انکشاف نے چچا پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ تو وہ بدماش تمہارے پیچھے یہاں تک آ گیا؟ میں اسے قتل کر دوں گا، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ پلیز ابو۔ میں سب سمجھ گیا ہوں، تم یہاں آئی نہیں ہو، زبردستی لائی گئی ہو، وہ تمہیں لے کر آیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے پولیس کو فون کرنا چاہیے۔ نہیں ابو، ایسا نہیں ہے، میں خود یہاں آئی ہوں، آپ میری پوری بات تو سنیں۔ شاہ جہان ایسے نہیں ہیں، کچھ غلط فہمیاں جنہوں نے ہمیں دور کر رکھا ہے۔ شاہ جہان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف ایک بار ان کی بات سن لیں، پھر آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ صرف ایک بار ابو، پلیز ایک بار۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آپ کو بھی گلا رہا کہ میں کچھ مانگتی نہیں۔ آج زندگی میں پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، اور شاید آخری بار بھی۔ پلیز مجھے مایوس نہ کریں ابو۔ غزالہ کے لہجے میں ایسی التجا تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اثر تو چچا پر بھی ہوا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کہے گا، بہتر ہے کہ مجھے اس کے منہ مت لگواؤ۔ وہ ایک انٹرنیشنل غنڈہ بن چکا ہے، جرائم پیشہ لوگوں کی لسٹ میں اس کا نام بہت اوپر لکھا ہے۔ میں اس کی صورت تک دیکھنے کا روا۔ پلیز ابو، میری خاطر صرف ایک بار۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، ایک بچی کی طرح جو اپنے باپ کا دامن پکڑ لیتی ہے اور رو رو کر اپنی بات منوا لیتی ہے۔ لیکن وہ کوئی عام باپ نہیں تھا، وہ چچی فاخرہ جیسی بیوی کا شوہر تھا۔ اس عورت نے برسہ برس کی محنت سے اپنے شوہر کے اندر اپنی بیشتر صفات منتقل کر دی تھیں۔ وہ نفرت، ضد اور عداوت کا ایک آگ برساتا سورج تھا۔ اس سورج کی کچھ نہ کچھ حدت تو چچا میں بھی منتقل ہونا تھی۔ ایک حیادار بیٹی اور ایک سخت گیر باپ کی دل سوز کشمکش تھی۔ آخر چچا کی کرخت آواز ابھری، وہ ہے کہاں؟ میں انہیں بلاتی ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں کہ ان کی اور میری بات تأمل سے سنیں گے۔ میں سنوں گا، تم بلاؤ اس کو۔ میں کچھ دور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد دروازے میں حرکت ہوئی اور غزالہ دھیرے سے اندر آ گئی۔ چلیں، ڈیڈی آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور آپ کے بھی سامنے جوڑتی ہوں کہ تحمل سے بات کیجیے گا۔ میں اٹھا اور غزالہ کے پیچھے پیچھے چلتا نشست گاہ میں آ گیا۔ میں نے چچا کو سلام کیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ انہوں نے سرد مہری سے مصافحہ کیا۔ وہ صوفے پر دونوں بازو پھیلا کر بیٹھے تھے۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہماری ملاقات سے پہلے ہی غزالہ نے چچا کو بتا دیا تھا کہ میں بدلے ہوئے حلیے میں ہوں، لہٰذا میری صورت دیکھ کر انہیں زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ اب تم کیا چاہتے ہو مجھ سے اور میری بیٹی سے؟ میں جو بھی چاہتا ہوں وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور اب سے نہیں برسوں سے جانتے ہیں۔ میں بالکل تسلیم کرتا ہوں مجھ میں خامیاں کوتاہیاں موجود ہیں۔ میں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے آپ کی عزت اور آن پر کوئی حرف نہ آئے۔ یہ بہت پرانا ڈائلاگ بولا ہے تم نے۔ فلموں اور ڈراموں میں جب کوئی بدماش کسی شریف آدمی سے اس کی بیٹی کے ہاتھ مانگتا ہے نا، تو تمہاری طرح مسکین صورت بناتا ہے اور ایسے ارادے ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ سب کچھ وقتی ہوتا ہے۔ جب اسے جواب انکار کی صورت میں ملتا ہے تو وہ اسلحہ نکالتا ہے اور اپنی اصلی زبان میں بولنے لگتا ہے۔ میرا خیال ہے تم بھی عنقریب یہی کرنے والے ہو۔ آپ مجھے بدماش کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کی اندرونی نفرت کا اظہار ہوتا ہے جو آپ کے دل میں میرے لیے موجود ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ نفرت آپ کو کہیں سے ملی ہے، اور یہ دھیرے دھیرے آپ کے اندر پروان چڑھی ہے، ورنہ آپ تو میرے وہی چچا ہیں جو مجھے گود میں اٹھائے پھرتے تھے، میرے ناز دیکھتے تھے، جنہوں نے ابا جی کی وفات کے بعد میرے سر پہ اپنا محبت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں چچا، میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے نرمی اور عاجزی کا سوانگ رچا رکھا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کتنے برس گزر گئے، کبھی کسی ایک موقع پر بھی میں نے آپ کے ساتھ زبان درازی کی ہے، نگاہ اٹھائی ہے؟ کیسے کیسے سخت مرحلے گزرے، لیکن میں نے اپنے اور آپ کے درمیان احترام کا رشتہ برقرار رکھا ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ کا بھتیجا بہت بڑا بدماش صحیح، دنیا کا بدترین شخص صحیح، لیکن وہ آپ کے سامنے ویسا ہی رہے گا جیسا اب نظر آ رہا ہے۔ تم لمبی تقریر نہ کرو میاں، اصل بات بیان کرو۔ میرا کوئی بڑا نہیں ہے چچا، آپ ہی میرے بڑے ہیں۔ میں آپ کے سامنے غزالہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ غزالہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے چچا۔ ہم نے بہت دکھ جھیل لیے، بہت سزائیں کاٹ لی، اب ہمارے حال پر رحم کریں۔ یہ تم ہم کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ میں سمجھتا ہوں غزالہ کے خیالات وہ نہیں جو تمہارے ہیں۔ غزالہ اس وقت تمہارے اثر اور دباؤ میں ہے،
وہ یہاں جو کچھ کہے گی اس کی اصل رائے نہیں ہوگی. میں اسے گھر لیے جا رہا ہوں. یہ میرے ساتھ جا رہی ہے. میں اکیلے میں اس سے بات کروں گا. چلو اٹھو غزالہ. انہوں نے آگے بڑھ کر غزالہ کا بازو تھام لیا. غزالہ نے بے چارگی سے میری جانب دیکھا. میری آنکھوں میں اٹل ارادے کی جھلک دیکھ کر وہ رک گئی. ابو، آپ شاہ جہان کی بات کیوں نہیں سنتے؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کی ساری بات سنیں گے. یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ صرف تمہاری ماں کو مارنا چاہتا ہے. تم اس کی دلہن بن کر بیٹھ جاؤ یہاں. میں کل اس کا جنازہ اٹھا لوں گا. خدا کے لیے ابو ایسی باتیں نہ کریں. میں ایسی باتیں کیوں نہ کروں؟ جب تم لوگ یہی چاہتے ہو تو پھر یہی ہوگا. لیکن میں نے تو ابو... تم بھی تقریر مت کرو. مجھے صرف اتنا بتاؤ، میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ غزالہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کا سر جھکا ہوا تھا. آنسوؤں کے دھارے رخساروں پر رواں تھے. چچا نے قہرناک نگاہ ہم دونوں پر ڈالی. بہت خوب بیٹی، بہت خوب. تم نے فرما برداری کا حق ادا کر دیا ہے. میں چلتا ہوں. وہ ایک جھٹکے سے دروازے کی طرف بڑھے. غزالہ نے لپک کر ان کا بازو تھام لیا. خدا کے لیے ایسا مت کریں ابو، پلیز. ساتھ ساتھ وہ فریادی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں انہیں روکوں. میں آگے بڑھا تو چچا نے مجھے دھکیل کر پیچھے ہٹا دیا. چھوڑ دو مجھے، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے. انہوں نے اپنے قدم پھر فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھائے. رحمانی بھی کھڑکی میں حیران کھڑا تھا اور یہ ہنگامہ دیکھ رہا تھا. غزالہ بدستور چچا کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی. نہیں ابو، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. چچا اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک دم وہ گری اور بے ہوش ہو گئی. یہ بڑا دلدوز منظر تھا. میں غزالہ کو زندگی میں پہلی بار اتنی شدید بے چارگی کی حالت میں دیکھ رہا تھا. وہ پہلو کے بل قالین پر گری تھی اور وہیں ساکت ہو گئی تھی. وہ بڑے مضبوط اعصاب کی مالک ایک باہمت لڑکی تھی. ڈاکٹر تھی. میں نے اسے سنگین ترین حالات میں بڑے دل گردے کے ساتھ اپنے مریضوں کی بیماری سے جنگ کرتے دیکھا تھا. اگر آج وہ یوں بے ہوش ہو کر گری تھی تو یقیناً کوئی قیامت تھی جو اس پر گزر گئی تھی. اس کے یوں گرنے سے چچا بھی ٹھٹک کر رک گئے. میں نے اسے اٹھا کر صوفے پر لٹایا. ہم اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے. رحمانی دوڑ کر گیا اور ایک قریبی فلیٹ میں موجود ڈاکٹر صاحب کو بلا لایا. اس انگلش ڈاکٹر نے فوراً غزالہ کو طبی امداد دی. ایک انجیکشن بھی لگایا. غزالہ کی آنکھیں بدستور بند تھیں اور سانس بہت دھیما چل رہا تھا. چچا جلیس غزالہ کا سرد ہاتھ تھامے کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے کا غیظ و غضب شدید قسم کی پریشانی میں ڈھل گیا تھا. وہ غزالہ کی ہتھیلیاں سہلاتے ہوئے اسے بار بار آواز دے رہے تھے. 10-15 منٹ بعد غزالہ کی سانس ہموار ہو گئی اور یوں محسوس ہونے لگا کہ اس کی بے ہوشی گہری غنودگی میں بدل گئی ہے. اس غنودگی کی حالت میں اس کے ہونٹوں نے 2-3 بار حرکت کی. اس نے پانی مانگا. ہم نے چمچ کے ذریعے تھوڑا سا پانی پلایا. اس کے کچھ دیر بعد اس کے ہونٹ متحرک ہوئے. شروع میں تو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. میں نے کان اس کے ہونٹوں کے قریب کیے تو پتہ چلا کہ وہ چچا جلیس سے بات کر رہی ہے. ابو، آپ نہ جائیں. آپ کو خدا کا واسطہ ابو، ابو. ننھا تابی نہ جانے کیسے بیدار ہو گیا تھا. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا غزالہ کے پاس پہنچ گیا. اس نے اپنی توتلی زبان میں غزالہ کو امی کہہ کر پکارا اور پھر رونا شروع کر دیا. میں نے اسے اٹھایا اور اسے دوسرے کمرے میں لے آیا. وہ اپنی توتلی زبان میں تکرار کر رہا تھا کہ میں نے امی کے پاس جانا ہے. میں اسے بہلانے میں لگ گیا. اگر میں اپنی اصلی شکل و صورت میں ہوتا تو اسے بہلانے میں آسانی رہتی، لیکن وہ صرف میری آواز ہی پہچان سکتا تھا اور یہ چیز اسے مزید الجھن میں ڈال رہی تھی. روتے روتے وہ بار بار میری شکل دیکھنے لگتا. اس کا فیڈر تیار تھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا. میں اس فیڈر کے ذریعے اسے وقتی طور پر چپ کرانے میں کامیاب رہا. میرا دل اور دماغ شدید کرب کی زد میں تھا. مجھے چچا پر ہی نہیں اپنے آپ پر بھی افسوس ہو رہا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے اپنی اغراض کی خاطر ہم غزالہ کی کھینچا تانی میں مصروف ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ مختلف اطراف میں کھینچے جانے سے وہ نازک لڑکی تار تار ہو سکتی ہے. میں تابی کے قریب خاموش بیٹھا رہا، لیکن میرے دل و دماغ میں شدید قسم کی ہلچل تھی. دوسرے کمرے میں عشرت رحمانی، چچا جلیس اور ڈاکٹر وغیرہ غزالہ کے گرد موجود تھے. کچھ دیر بعد ڈاکٹر چلا گیا. اس کی ہدایت تھی کہ مریضہ کو صدمے سے بچایا جائے اور جسمانی آرام دیا جائے. 4-5 منٹ بعد فلیٹ کا بیرونی دروازہ جھٹکے سے کھلا اور قریشی دندناتا ہوا اندر آ گیا. میں اسے قریباً 1 سال بعد دیکھ رہا تھا. لمبا چوڑا تو وہ پہلے ہی تھا، اب تھوڑا سا اور پھیل گیا تھا. اس نے سفید کلفدار شلوار قمیض پہن رکھی تھی. ہاتھ میں کچھ پیکٹ وغیرہ تھے. فلیٹ میں داخل ہوتے اس نے ہانک لگائی. او شاہ جان کے بچے، کدھر ہے تو؟ تیری تلاش میں دنیا کے 6 چکر لگا لیے میں نے. اپنی طرف میں وہ بولتا ہوا آگے آیا تو اس کی نگاہ کمرے کے گمبھیر منظر پر پڑی. وہ ٹھٹک گیا اور اس کی برق رفتار زبان کو اسپیڈ پکڑنے سے پہلے ہی بریک لگ گئے. پیکٹ ایک طرف رکھتے ہوئے مجھ سے بغل گیر ہوا. اس کی نگاہ بدستور نیم بے ہوش غزالہ پر جمی ہوئی تھی. میرے بدلے ہوئے حلیے کے باوجود وہ مجھے پہچان گیا تھا. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یار؟ کچھ نہیں، بس ذرا سا چکر سا آ گیا، ابھی ٹھیک ہو جائے گی.
ڈاکٹر دیکھ کر گیا ہے۔ لیکن غزالہ یہاں، اور انکل آپ بھی؟ میں قریشی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن عشرت رحمانی نے قریشی کو اشارہ کیا اور وہ اسے اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گیا۔ چچا بدستور غزالہ کے سرہانے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جیسے وہ اب بھی غیر ارادی طور پر غزالہ پر اپنی ملکیت ظاہر کر رہے ہوں۔ وہ گاہے بگاہے غزالہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اسے پکار بھی رہے تھے۔ 5-10 منٹ بعد قریشی بھی ہمارے قریب آن کھڑا ہوا۔ رحمانی نے جو کچھ اسے بتایا تھا، اس کے بعد قریشی کے چہرے پر بھی الم کے گہرے سائے منڈلانے لگے تھے۔ وہ یکسر خاموش تھا۔ میں کمرے میں آیا ہی تھا کہ تابی پھر روتا ہوا غزالہ کے سرہانے پہنچ گیا۔ وہ غزالہ کا شانہ جھنجھوڑنے لگا اور اسے پکارنے لگا۔ اس نے بڑے معصومانہ انداز میں جھک کر غزالہ کے رخسار پر پیار کیا، جیسے وہ اس سے روٹھی ہوئی ہو اور اسے منانے کی کوشش کر رہا ہو۔ دل سے ایک ہونک سی اٹھی، غزالہ کے لیے بھی اور تابی کے لیے بھی۔ کچھ دیر بعد رحمانی اور قریشی باہر چلے گئے تو غزالہ کے پاس میں اور چچا رہ گئے۔ تابی غزالہ کے پاس ہی اس کے ساتھ لگ کر لیٹ گیا اور فیڈر سے دودھ پینے لگا۔ میں نے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ بات آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر میں غزالہ کو شیخ جیسے مگرمچھ کے جبڑے سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہوں تو اسے یہاں سے لے جانے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں سوچا۔ میری آنکھوں میں بس ہمیشہ سے ایک ہی خواب رہا ہے، میں غزالہ کو آپ کی مرضی اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ اپنے ساتھ لے جاؤں اور اسے اتنی محبت دوں کہ وہ آپ کی توقعات سے بھی بڑھ کر ہو۔ بس یہی خواب لیے میں برسوں کانٹوں پر چلتا رہا ہوں اور ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں۔ اس سفر میں ایسے موقع بھی آئے ہیں چچا، جب میں اور غزالہ آپ لوگوں سے ہزاروں میل دور تھے۔ میرے اور غزالہ کے درمیان سوائے خدا کے اور کوئی نہیں تھا۔ ہم نے ایسے موقعوں پر بھی اپنی اور آپ کی عزت کا خیال رکھا، اور غزالہ نے بھی ایسا کیا۔ خدا گواہ ہے، میں نے کبھی غزالہ کو آپ سے چھیننا نہیں چاہا۔ میں نے اسے آپ کی مرضی سے آپ سے مانگنا چاہا، اور میں اب بھی یہی چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہے وہ پہلے آپ کی بیٹی ہے، اس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے آپ کو کرنا ہے۔ میں تو آپ کا وہ بھتیجا ہوں جس کے سر سے بچپن میں ہی ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ شاید ماں باپ کے نہ ہونے سے میرے اندر زندگی کا وہ سلیقہ نہ آیا جو آنا چاہیے تھا۔ میرے اندر کوتاہیاں اور خامیاں رہ گئی ہیں چچا، لیکن میرے خلوص اور محبت سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اور نہ غزالہ کر سکتی ہے۔ آپ غزالہ اور تابی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو میں روکوں گا نہیں۔ بس یہی کہوں گا کہ میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے لیے وہی چھوٹا سا جہانی ہوں جسے کان سے پکڑ کر آپ اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں لا بھی سکتے ہیں۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ غزالہ جب بھی میری زندگی میں آئے گی آپ کی مرضی و منشا سے ہی آئے گی۔ میں چچی کی بات نہیں کرتا، ان کا مزاج بہت مختلف ہے۔ میں آپ کی بات کرتا ہوں، اور آپ کی بات یہ ہے کہ مجھے وہ غزالہ قبول نہیں جس کے ساتھ آپ کی دعائیں اور آپ کی منشا نہ ہو۔ ایک دم چچا کو نہ جانے کیا ہوا، وہ اٹھے اور مجھ پر جھپٹ پڑے۔ ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر انہوں نے مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا، اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، میری بھی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ میں نے چچا کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ جہانی، تو نے مجھے ہرا دیا، آج میں ہار گیا ہوں جہانی۔ وہ بار بار یہ الفاظ دہراتے چلے جا رہے تھے۔ یہ ایسے جذباتی مناظر تھے جنہوں نے رحمانی اور عالم قریشی کی آنکھیں بھی نم کر دیں۔ میں چچا کو سہارا دیتا ہوا صوفے پر لے آیا اور ان کے قریب قالین پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا سر پکڑ کر گود میں رکھ لیا اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ ان لمحوں میں میں نے خود کو واقعی نوعمر کھلنڈرا جہانی محسوس کیا۔ مجھے لگا جیسے چچا کے ان محبت بھرے ہاتھوں کے لیے میرا سر ایک زمانے سے ترس رہا تھا، اور پھر بھی یہ ہاتھ میرے سر تک نہیں پہنچ سکے تھے، شاید اس لیے کہ میرے سر اور ان کے ہاتھوں کے درمیان چچی فاقرہ کا آنچل آ گیا تھا۔ اس آنچل نے چچا اور بے آسرا بھتیجے کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جس نے مہر و وفا کے لیے ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ چچی کی کھڑی کی ہوئی یہ دیوار اب اتنی بلند ہو گئی تھی کہ اس کی بلندی ہی اس کی شکست کا سبب بننے لگی تھی۔ یہ دیوار لرزنے لگی تھی، گرنے لگی تھی۔ اس دیوار کا گرنا ہی تو تھا کہ موت کے دہانے پر کھڑی چچی سے عجیب و غریب حرکات سرزد ہو رہی تھیں۔ وہ میاں جان جیسے لوگوں کے کہنے پر سوگوار بیٹی کے ہاتھوں پر پھر سے مہندی رچا رہی تھیں۔ وہ اندھے یقین کے ساتھ یہ اعلان کر رہی تھی کہ غزالہ کی فوری شادی ہی ساری نحوستوں، بیماریوں اور پریشانیوں کا شاخسانہ کا واحد حل ہے، حالانکہ یہ ساری آفتیں اور اس کی اندرونی نفرت کا شاخسانہ تھی جو ازل سے چچی کے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ بڑی عجیب صبح تھی، اس انداز سے طلوع ہوئی تھی کہ میری زندگی پر چھائی ہوئی تاریک اور طویل رات بھی اپنی جگہ سے کھسکنے لگی۔ آج میں چچا کا وہ روپ دیکھ رہا تھا جس کی تمنا میرے دل میں برسوں سے تھی۔ چچا کی آواز نے مجھے اپنے خیالوں سے چونکایا۔ شفتہ کہاں ہے؟ آج برسوں بعد چچا کی زبان سے شفتہ کا نام سنا تو یوں لگا جیسے کوئی بہت پیاری گمشدہ شے مل گئی ہو۔ چچا، وہ ہم سے بہت دور ہے، لیکن جہاں بھی ہے آپ سب کو بہت یاد کرتی ہے اور آپ کی صورتوں کو ترستی ہے۔
ایک زمانہ ہو گیا اسے دیکھے ہوئے. اس کی 2 تصویریں آج بھی میری الماری میں پڑی ہیں. وہ ایک گڑیا کی طرح ہمارے لان میں کھیل رہی ہے. ایک تصویر میں تم بھی ہو. تم نے اسے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے. مجھے اس سے ملاؤ جہانی. میں اسے چھونا چاہتا ہوں. اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ ضرور ملے گی چچا. اور وہ سب کچھ ملے گا جو ہم سے چھن گیا تھا, جو جل کوٹ کی گلی کوچوں میں بکھر گیا تھا. اگر آپ میرے ساتھ ہیں چچا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں وہ سب کچھ واپس لے کر آؤں گا. غزالہ اب کسمسا رہی تھی. اس کی پلکوں میں جنبش ہو رہی تھی. ہم اس کے ارد گرد جا بیٹھے. چچا نے اس کے گال تھپ تھپائے. میں نے پکارا, غزالہ آنکھیں کھولو. اس نے آنکھیں کھولی. اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا. وہ خالی خالی نظروں سے ہماری طرف دیکھتی رہی. تابی اس کے ساتھ لگا ہوا لیٹا تھا. فیڈر اس کے منہ میں تھا. تابی کو اپنے قریب دیکھ کر غزالہ کو اطمینان ہو گیا. پھر اس کی نگاہ چچا کے چہرے پر پڑی. غم و اندو کا تاثر اس کی حسین آنکھوں میں بہت نمایاں دکھائی دیا. اس نے ایک دم اٹھنے کی کوشش کی. چچا نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اسے لیٹے رہنے پہ مجبور کر دیا. نہیں بیٹا, لیٹی رہو. تمہیں آرام کی ضرورت ہے. ابو آپ نہیں میرے بچے, میں کہیں نہیں جا رہا. میں یہیں تیرے پاس ہوں. جہانی بھی تیرے پاس ہے. غزالہ کی نگاہوں کا زاویہ بدلا. وہ میرا چہرہ دیکھنے لگی. میرے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں خوش ہوں یا غمزدہ. میں نے اس کے سرد ملائم ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا, غزالہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جواباً اس کی آنکھوں سے تازہ آنسو ابل پڑے. اس کے ایک ہاتھ میں چچا کی کلائی تھی اور دوسرے ہاتھ کی غیر محسوس گرفت میرے ہاتھ پر تھی. اس نے جیسے ایک طرف اپنے باپ کو تھام رکھا تھا اور دوسری طرف سے اپنے محبوب کو. یہ بڑا علامتی سا منظر تھا. وہ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی. اس کی عاجزانہ گرفت ہم دونوں کو اسی چار دیواری کے اندر رہنے کو کہہ رہی تھی. اب دن کے 9 بجنے والے تھے. ہم میں سے کسی نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا. رحمانی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا, میں آپ لوگوں کے لیے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں. او نہیں بھائی, یہ کام تم میرے ذمہ رہنے دو. قریشی نے کہا, میں آج بڑا خوش ہوں اور جب میں زیادہ خوش ہوتا ہوں تو مجھے بھوک بھی زیادہ لگتی ہے. میں اپنے حساب سے ناشتہ لاؤں گا. اس نے عجیب جذباتی انداز میں کہا اور آنسو پوچھتا ہوا باہر نکل گیا. باپ بیٹی کو تنہائی فراہم کرنے کے لیے میں اور رحمانی بھی کمرے سے باہر آ گئے. غزالہ اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. چچا اس سے مسلسل تسلی تشفی کی باتیں کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے اسپتال بھی فون کیا اور چچی کی خیریت دریافت کرنے کے بعد غزالہ کو اس سے آگاہ کیا. کچھ دیر بعد ہم نے بڑے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا. ناشتے کے دوران میں قریشی مسلسل بولتا رہا. اس کے لب و لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ دل کی گہرائیوں سے خوش ہے. وہ میرا بے تکلف دوست اور ہمراز بھی تھا. میرے اور غزالہ کے مسائل نے قریشی کو بھی برسوں پریشان رکھا تھا. ہم دونوں کی خاطر اس نے اپنے انداز میں بڑی منتیں مانی تھیں, نیازیں دی تھیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا. آج ہم دونوں کو خوش دیکھ کر وہ اس کو بھی ایک ساتھ 2 خوشیاں مل رہی تھیں. ایک تو یہاں لنڈن میں میرے ساتھ اس کی اچانک ملاقات, اور دوسرے اس نے چچا کو بڑے اچھے موڈ میں دیکھ لیا تھا. وہ بولا, وہ پچھلے 7-8 روز سے میری بائیں آنکھ بری طرح پھڑک رہی تھی. میری چوٹی کا خیال تھا کہ میں لسی کی بجائے کافی شافی پینے لگا ہوں, اس لیے آنکھ پھڑک رہی ہے. پر مجھے معلوم تھا کہ بات کچھ اور ہے, اور کچھ بہت اچھا ہو جائے گا یا بہت برا ہو جائے گا, اور اس اوپر والے کا بڑا کرم ہے کہ بہت اچھا ہو گیا. ناشتے کے بعد چچا ایک بار پھر غزالہ کو لے کر کمرے میں چلے گئے. باپ بیٹی میں طویل بات چیت ہوتی رہی. رحمانی کچھ پریشان نظر آنے لگا. غالباً اسے اندیشہ تھا کہ شاید چچا ایک باپ کی حیثیت سے غزالہ کے خیالات بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں اس سلسلے میں بالکل مطمئن تھا. میرا دل گواہی دیتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا. قریباً 1 گھنٹے بعد چچا غزالہ کے پاس سے اٹھا اور مجھے لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے. ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے. چچا نے جذباتی انداز میں کہا, شاہ جہاں تم کیا چاہتے ہو؟ میں وہی چاہوں گا جو آپ چاہیں گے اور غزالہ چاہے گی. دیکھو جہانی, تمہارے اور شفتہ کے حوالے سے میرے دل پر ہمیشہ بوجھ رہا ہے, لیکن آج یہ بوجھ ایک دم بہت بڑھ گیا ہے. میں اس بوجھ کو ہمیشہ کے لیے اتار پھینکنا چاہتا ہوں. آج میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ جو کچھ تم کہو گے میں مانوں گا. بولو, تم کیا چاہتے ہو؟ ہم دونوں آپ کے بچے ہیں چچا. آپ جو ہمارے لیے سوچیں گے وہ بہتر ہوگا. کیا تم غزالہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی. کب کرنا چاہو گے شادی؟ مجھے کوئی جلدی نہیں, بس میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو بہتر طریقے سے ہو. میرا خواب ہے چچا کہ ہم اپنی جل کوٹ والی حویلی کو پھر سے آباد کریں. اس گھر کی دیواریں ایک مدت سے ہمارا اور ہماری خوشیوں کا راستہ دیکھ رہی ہیں. ان دیواروں پر چراغا ہونا چاہیے, وہاں خوشیوں کی ڈھولک بجنی چاہیے. وہ سب کچھ یاد آتا ہے چچا, بہت یاد آتا ہے. اس کے لیے تو بہت انتظار کرنا پڑے گا جہانی.
لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بوجھ میرے سینے کو مسل رہا ہے اسے جلد اتار دوں۔ کل کا کوئی بھروسہ نہیں، حالات انسان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کسی کمزور لمحے میں میرا دماغ پھر جاتا ہے۔ میں بہت کمزور شخص ہوں، میری یہی کمزوری ہے جس کے سبب میں آج اپنے بھائی کی روح کے سامنے خود کو شرمندہ محسوس کرتا ہوں۔ میں اس شرمندگی کو اور بڑھانا نہیں چاہتا، میں آج ہر بوجھ اتار دینا چاہتا ہوں۔ اگر ہم فوری طور پر یہ شادی نہیں بھی کر سکتے تو ایک اور کام کرتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ کام ضرور کر لینا چاہیے۔ میں سمجھا نہیں چچا۔ تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کچھ بولنے کی۔ بڑوں کے کاموں میں چھوٹے نہیں بولتے۔ وہ اپنے ذہن میں خود ہی کوئی فیصلہ کرتے ہوئے بولے۔ انہوں نے جیب سے رومال نکال کر آنکھوں میں امڑنے والے آنسو پوچھے۔ شاہ جہان، میں کل شام تمہیں اور غزالہ کو رشتہ ازدواج میں باندھ رہا ہوں۔ کل تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ رخصتی کی تاریخ ہم بعد میں باہمی مشورے سے طے کر لیں گے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو چچا یا چچی کی زبان سے سننے کے لیے میرے کان کئی برس تک ترسے تھے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو وہ مجھے ٹوکتے ہوئے بولے، نہیں جہانی، یہ میرا حکم ہے، اب تمہارے لیے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ تمہاری حیثیت اب ایک بچے کی ہے۔ میں تمہیں کان سے پکڑ کر جہاں چاہے کھڑا کر سکتا ہوں۔ سمجھو میں نے زندگی میں پہلی اور شاید آخری بار اپنا حق استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے چچا، آپ جیسے کہتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ عاصم مر چکا ہے؟ ہاں جہانی، مجھے یقین ہے، کیونکہ تم نے اس کتے کو مردہ حالت میں دیکھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس سلسلے میں غزالہ نے چچا کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ بس بیٹا، میں تم سے ایک بات کہوں گا، تم شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہو، لیکن تمہاری اور غزالہ کی زندگیاں عام زندگیوں سے بہت مختلف ہوں گی، وجہ کوئی بھی ہو۔ بہرحال تمہاری بہت سی دشمنیاں موجود ہیں، اس کے علاوہ پولیس کو بھی تمہاری تلاش رہتی ہے۔ دوسری طرف غزالہ کو بھی شدید مشکلات درپیش ہیں۔ شیخ کے لواحقین اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں تمہیں کوئی حکم نہیں دے سکتا، بس مشورہ دوں گا۔ تم لوگ کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ اور چند سال خاموشی سے وہاں گزار دو۔ تابی تو ظاہر ہے تم دونوں کے ساتھ ہی جائے گا۔ اگر ہو سکے تو شفتہ اور اس کے منگیتر حمزہ کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ چچا، میں آپ کی ان باتوں کے جواب میں صرف اور صرف ایک بات کہوں گا، اور وہ یہ کہ میری اور غزالہ کی طرف سے آپ کو آئندہ کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ خدا نے چاہا تو آپ کو اور چچی کو ہماری طرف سے خوشی ہی ملے گی۔ چچی کے ذکر پر چچا کا چہرہ ملول ہو گیا۔ وہ تو اب شاید خوشی اور غمی کے مرحلوں سے گزر چکی ہے۔ کل اسے 5واں اٹیک ہوا ہے اور میرے خیال میں 6واں یا 7واں ہے۔ اس کے دل کا آدھا حصہ بالکل مردہ ہو چکا ہے۔ واحد حل دل کی تبدیلی ہے، لیکن یہ کام بھی اس کی جسمانی حالت کی وجہ سے آسان نہیں۔ کل ڈاکٹر نے اس کی صحت کی طرف سے خاصی مایوسی ظاہر کی ہے۔ کیا ہماری شادی کا ذکر ان کی صحت کو مزید بگاڑ نہیں دے گا؟ میں نے فیصلہ کر لیا جہانی کہ اب یہ سارے معاملات فاخرہ سے پوشیدہ رکھے جائیں گے۔ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی نہیں کہ وہ اس قسم کے معاملات سے نبٹ سکے۔ ہماری باتوں کے دوران میں ہی تابی بھی وہاں ٹہلتا ہوا آ گیا۔ وہ چچا سے کافی بے تکلف نظر آتا تھا۔ چچا نے اسے اٹھا کر چوما اور گود میں بٹھاتے ہوئے بولے، تابی غزالہ کو بالکل ماں کی حیثیت دیتا ہے۔ کیا تم اس سلسلے میں کوئی الجھن تو محسوس نہیں کرو گے؟ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ تابی مجھے بھی غزالہ ہی کی طرح چاہتا ہے۔ میرے بدلے ہوئے حلیے کی وجہ سے مجھے پہچان نہیں پا رہا، ورنہ آپ اس کی بے تکلفی اچھی طرح دیکھ لیتے۔ تنزانیہ اور موریتانیہ کے طویل سفر میں ہم تینوں ساتھ رہے ہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بات تو میرے ذہن سے نکل ہی گئی تھی۔ چچا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد چچا، غزالہ اور تابی واپس کینٹ جانے کے لیے تیار تھے۔ پروگرام یہ طے ہوا تھا کہ کل شام 8 بجے کے بعد میں اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ چچا کے گھر پہنچوں گا اور وہاں گواہوں کی موجودگی میں رسم نکاح ادا ہو جائے گی۔ غزالہ کا ڈرائیور رات آخری پہر ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ تاریکی میں ایک شخص اچانک گاڑی میں داخل ہوا تھا اور اس کے ساتھ تھوڑی سی تکرار ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد مجھے پہچاننے میں بھی ناکام رہا۔ اس کی گردن ایک طرف سے سوج گئی تھی اور کھڑے ہونے میں اس کو چکر آتے تھے۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر سکتا۔ اس کی گاڑی عالم قریشی نے اپنے ڈرائیور کے سپرد کر دی۔ غزالہ، چچا اور تابی دوسری گاڑی میں روانہ ہوئے۔ قریشی صورتحال پر بے حد خوش تھا۔ وہ بار بار مجھ سے مانکا کر کے میرا منہ چوم رہا تھا۔ یار، میں اتنا خوش ہوں کہ جی چاہتا ہے تم سے کہیں دور چلا جاؤں۔ کیا مطلب؟ او یار، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں خوشی سے پھٹ ہی نہ جاؤں۔ اگر میں پھٹ گیا نا تو میرے ٹکڑے تمہیں بھی لگیں گے اور تم دونوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ رحمانی بولا، او بے فکر رہو، تم نہیں پھٹو گے۔ جو بندہ ایک وقت میں 10 کلو کھانا کھا کر نہیں پھٹتا نا، وہ خوشی سے بھی نہیں پھٹ سکتا۔ قریشی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شاہ جہان، مجھے پتہ چلا کہ تم بہت امیر کبیر بن گئے ہو۔
गोल्ड होटल पाकिस्तान से बाहर भी बन रहे हैं और आमदनियाँ धड़ाधड़ तुम्हारे अकाउंट में जमा हो रही हैं। लेकिन ये तुम्हारा गरीब कार डीलर दोस्त भी इस काबिल तो ज़रूर है कि 10-12 करोड़ तुम्हारी शादी पे खर्च कर सके। खुदा की कसम, दोनों कान खोल के सुन लो, अभी तुम्हें बता देता हूँ, इस शादी पर मैं तुम्हें एक दमड़ी भी अपनी तरफ से खर्च करने नहीं दूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दिल्ली हनूज़ दूर अस्त। और यार, मुझसे फ़ारसी तुर्की ना बोला कर, बस मुझे सीधी सीधी ज़ुबान में समझा। मेरा मतलब है कि शादी का मरहला भी दूर है, और अगर ये शादी हुई तब भी मैं तुम्हें इस पर 10-12 करोड़ हरगिज़ खर्च करने नहीं दूंगा। 10-12 करोड़ में तो सैकड़ों घरों के ठंडे चूल्हे रोशन हो सकते हैं। तो यार, तुम ये अखबारी नुमाइंदों जैसी बातें ना किया करो। आखिर हमें भी तो खुशी मनाने का हक़ हासिल है, और ये खुशी आ भी तो कितने इंतज़ार के बाद रही है। ये मत भूलो फिर कि मैं पक्का पक्का लाहौरी हूँ। लाहौरी के बच्चे का तो बुखार भी उतरे तो वो 3-4 देके चढ़ा देता है। अगर खुदा ने खुशी दिखाई तो हम भी मनाएंगे, मगर अपने अंदाज से। चलो, एक छोटी सी खुशी तो अभी मनाएं। आज दोपहर का खाना रीजेंट पार्क में खाते हैं। एक पाकिस्तानी हाजी कुर्बान अली का होटल है, बस उसके खाने पर कुर्बान होने को दिल चाहता है। खुदा की कसम, करेले गोश्त तो ऐसा पकाता है कि बंदा दीवाना हो जाए। साथ में दही की नमकीन लस्सी होती है, सोने पे सुहागा तंदूरी रोटी और पुदीने की चटनी। तुम्हारे गोल्ड होटल के खानसामों के ख्वाबो ख्याल में भी ऐसी चटनी नहीं आई होगी। बाद में ठंडा गजरेला खिलाऊंगा। यकीन करो, तुम्हारे पेट में रोशनी ना हो जाए तो मुझसे कहना। मैं तुम्हारे साथ जाकर पेट में रोशनी ज़रूर कराऊंगा, पर इस वक्त मुझे बहुत जल्दी है। मैं जहाँ ठहरा हूँ वहाँ कल रात से मैंने कोई खैर खबर नहीं पहुँचाई। साईं की चेली सरोज भी मेरे साथ ठहरी है, वो मेरे बारे में बहुत परेशान होगी। ओ रब दा वास्ता है तुझे, अब तो सावारा बांदरी का पीछा छोड़ दे। अब खुदा खुदा करके तुम्हारी बात बनने लगी है तो साईं की चेली की नहुसत तो अपने ऊपर मत डालो ना। वो तुम्हारे हक़ में हमेशा बुरी साबित हुई है। उसकी नीयत ही ठीक नहीं है। वो जब भी तुम्हारी तरफ देखती है ऐसे देखती जैसे भूखी बिल्ली छींचड़े को, या जैसे आलम कुरैशी करेले गोश्त को। रहमानी ने लुकमा दिया। ओ यार, तुम मजाक में बात को मत टालो, मैं वाकई परेशान हो गया हूँ, कुरैशी ने सटपटा कर कहा। उसको किसी न किसी तरह टालकर मैं दोपहर 1:30 बजे के करीब वापस आर्च मैशन पहुँच गया। हस्बे तवक्को सरोज मेरी रूपोशी से सख्त परेशान थी। उसने तलाश के लिए कई तरफ घोड़े दौड़ा रखे थे। एक घोड़े की ज़्यादा कमबख्ती आई थी और वो ताजदार था। ताजदार पिछले 3-4 दिन से मेरे साथ साथ था। सरोज का ख्याल था कि उसे मेरे बारे में कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर होगा। मुझे देखकर सरोज की आंखों में इत्मीनान की झलक नजर आने लगी, ताहम उसने अपने चेहरे पर गुस्से के तासुरात सजाए रखे। तन्हाई मिलते ही वो बोली, आवारा बैल की तरह मुँह उठाकर कहाँ निकल जाते हो तुम? कम से कम बंदा एक फ़ोन ही कर देता है। हमने यहाँ आधा लंदन छान मारा है। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि गुम हो जाऊँगा। बात गुम होने की नहीं है, तुम्हें पता भी था कि यहाँ शूटिंग हो रही है। तुम्हारी हैसियत यहाँ प्रोडक्शन कंट्रोलर की है। तुम्हें उन अशिया की लिस्ट दी गई थी जो शूटिंग के लिए दरकार है, और तुम कल से उस लिस्ट में गायब हो गए हो। मैं वो चीज़ें ढूंढने ही निकला था। पीतल के बाजे और रंगदार गुब्बारे कहीं से नहीं मिल रहे। यहाँ के बच्चे कुछ और तरह के गुब्बारों से खेलते हैं। देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है शाहजहां। अगर मनोहरा देवी या उसके कारिंदे को किसी तरह का शुबा हो गया ना, तो हमारा भुरकस निकल जाएगा। कम से कम मेरे और अपने बहरूप का ख्याल रखो। ये बहुत नाजुक मामला है। परसों एक्स्ट्रा लड़के लड़कियों की एक और खेप यहाँ पहुँच रही है। तीसरी खेप ने एक दिन बाद पहुँचना था, लेकिन वो कुछ लेट है। मुझे तवक्को है कि हमें अपने शेड्यूल से कुछ ज़्यादा देर यहाँ रुकना पड़ेगा। अब तुम चाहती क्या हो? चाहती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन केवल मेरे चाहने से क्या होता है? तुम तो पता नहीं मेरी किन शौक़नों के पीछे भागते फिरते हो, रात रात भर गायब रहते हो। शुक्र करो दिन को तो आ जाता हूँ ना। अगर ऐसी बकबक करोगी तो बिल्कुल गायब हो जाऊँगा। मुझसे कोई काम की बात करो, वरना मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। एक काम की बात भी है। क्या? कुछ देर पहले गज़ाला यहाँ आई थी। वो शरारत से बोली। मैं जान गया कि वो मजाक कर रही है। मैं उठकर चल दिया। अरे रे, तुम तो नाराज़ ही हो गए डार्लिंग, क्षमा कर दो मुझे। देखो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर तुमने संजीदा नहीं हो ना, तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूँगा। ठीक है बाबा, ठीक है, अब काम की बात करती हूँ। उसने अपने लिए जाम में से थोड़ी सी बियर उंडेली और बोली, आज सुबह 10 बजे कोलंबो से मनोहरा देवी का फ़ोन आया है। उसने कहा है कि परसों शाम तक लड़कियां प्रिंस दोराब के हवाले कर दी जाएं। प्रिंस से मनोहरा देवी के मामला तय हो चुके हैं। इस डील की फ़ोटोकॉपी प्रिंस के पास अब भी मौजूद है। वो फ़ोटोकॉपी प्रिंस दोराब अपने साथ लाएंगे और उसकी पुष्ट पर लड़कियों की वसूली साइन कर देंगे। ये तो वाकई सीरियस मामला है। मुझे नहीं मालूम इस बारे में तुम्हारी क्या राय होगी, लेकिन मेरी तजवीज़ तो यही है कि इस मरहले पर हमें किसी तरह की मुहिम जोई करके ख़ुद को मशकूक नहीं ठहराना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि लड़कियों के साथ जो कुछ होता है वो हो जाने दें? ये हमारी मजबूरी है शाहजहां।
ہمیں اپنا بحروپ ہر صورت قائم رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت قیمتی ہے۔ آشا ہے کہ یہ بحروپ ہمیں بغیر کسی خون خرابے کے کنگ براؤن تک پہنچا دے گا، اور کنگ براؤن تک پہنچنا جتنا کٹھن ہے یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ تم کہتی ہو تو ٹھیک ہو، لیکن یہ بات بہت دکھ دینے والی ہے۔ پتہ نہیں پاشا لڑکیوں کو بچانے میں کیوں کامیاب نہیں رہا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا ڈارلنگ، کہ ہونی ہو کر رہتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ پرنس دراب میں لڑکیوں کو کہاں لے جائے گا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ لنڈن کے مضافات میں بھی اس کا کوئی عشرت قدم موجود ہے۔ ویسے سنا ہے کہ وہ برونائی واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہم کچھ دیر تک اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ لڑکیوں کو یہاں سے بحفاظت لے جانے کے لیے دوراب کیا طریقہ استعمال کرے گا، لیکن سروج کو فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ وہ بولی، ہماری ذمہ داری لڑکیوں کو بس ہینڈ اوور کرنے تک کی ہے، یعنی مال کی ڈلیوری ہمارے فرائض میں شامل نہیں۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر میں دیر تک بے چین رہا۔ سنگنگ ڈالز کی منموہنی صورتیں بار بار میری نگاہوں میں گھوم جاتی تھیں۔ ان کا ہنسنا، بولنا، گانا، سب کچھ اپنے اندر ایک بے پناہ معصومیت لیے ہوا تھا۔ اب یہ دل نواز معصومیت خطرناک شیطانیت کی زد میں تھی۔ رات کافی دیر تک جاگنے کے بعد میں سو گیا۔ صبح سویرے جو پہلا ٹیلی فون آیا وہ عالم قریشی کا تھا۔ وہ کچھ دیر تک ہمارے درمیان بے تکلف جملے بولتا رہا اور پھر اس نے نادر حکم شاہی جاری کیا کہ میں فوراً سے پہلے ہوٹل نیو مون پہنچوں۔ قریشی نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ ہوٹل نیو مون کا ناشتہ پورے لنڈن میں بہترین ہے، اور اگر لنڈن آنے والا شاہی ناشتے سے محروم رہے تو اس سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں۔ قریشی، میں ابھی یہاں فی الحال موجود ہوں، میں اس بدقسمتی سے خود کو کسی اور دن بچا لوں گا۔ وہ تڑک کر بولا، دیکھو شاہ جہاں، تم نے کل بھی حاجی قربان والی پیشکش کو ٹھکرایا ہے، اور آج بھی ہینکی پینکی کی نا تو سچ مچ پھڈا ہو جائے گا۔ میں تمہاری رہائش گاہ پر آ کر بقلم خود تم سے کشتی کروں گا۔ تم لڑائی کٹائی میں بے شک مجھ سے تیز ہوگے، لیکن میرے 2 کلو کے مکے کا تمہیں بھی پتہ ہے، ایک بار بھی پڑ گیا نا تو تمہاری ناک پکوڑا بن جائے گی، اور شام کو نکاح پر کھینچے جانے والی ساری تصویروں میں پکوڑا نظر آئے گا۔ خیریت چاہتے تو چپ چاپ یہاں پہنچ جاؤ، تمہاری رہائش گاہ سے بس 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ٹیکسی 5 منٹ میں پہنچا دے گی۔ میں نے صبح سویرے نازل ہونے والی اس آفت کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ ٹلنے والی نہیں تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، نہا کر کپڑے گھسیٹے اور آج پینشن سے نکل کر سڑک پر پہنچ گیا۔ اونچی چھت والی ٹیکسی کے ایک مؤدب ڈرائیور نے 10 منٹ میں مجھے ہوٹل نیو مون پہنچا دیا۔ قریشی سے مین گیٹ پر ہی ملاقات ہو گئی۔ وہ کھڑ کھڑ کرتی سفید شلوار قمیص، پاؤں میں لاہوری گرگابی چمکائے میرا ہی منتظر تھا۔ بڑے جوش سے وہ مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ آج بڑا مبارک دن ہے شاہ جان، اور مجھے تو لگتا ہے ہر شے گا رہی ہے، ناچ رہی ہے۔ یہ میری بڑی خوش قسمتی کہ آج کے اس مبارک دن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے لندن کے بہترین پاکستانی حلوائی کو مٹھائی کا آرڈر دے دیا ہے، اور اپنے مینیجر کو چھواروں کا انتظام کرنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ چھوارے تو یہاں مشکل سے ہی ملیں گے، پر میں نے احتیاطاً اس کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر وہ چھوارے نہ ڈھونڈ سکا نا تو شام تک نوکری سے فارغ ہو جائے گا۔ صبح صبح بڑا نیک کام کیا تم نے۔ وہ سنی انسنی کرتا ہوا مجھے اندر لے گیا۔ یہاں لابی میں ایک نہایت معزز صورت ادھیڑ عمر شخص موجود تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے قریب ہی گنجے سر والا ایک انگریز بھی بیٹھا تھا۔ دونوں ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھیڑ عمر گندمی شخص نے مجھ سے مصافحہ کیا اور پھر انگریز نے ہاتھ ملایا۔ عالم قریشی ادھیڑ عمر کا تعارف کراتے ہوئے بولا، یہ یہاں کے سب سے پرنارے اور ہنرمند ڈریس ڈیزائنر علی بھائی ہیں۔ ان سے کوٹ اور شیروانیاں سلوانے کے لیے لوگ مہینوں انتظار کرتے ہیں۔ پھر وہ علی بھائی سے مخاطب ہوتے بولا، آپ اپنا کام شروع کریں۔ علی بھائی نے واسکٹ کی جیب میں سے ایک فیتہ نکالا اور بڑی شائستگی سے میرا ناپ لینا شروع کر دیا۔ وہ بڑی ملائم آواز میں بولتے گئے اور گنجا انگریز ایک نوٹ بک میں سائز لکھتا گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن علی بھائی کی پروقار شخصیت کو دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹ سی لیے۔ وہ ناپ لے چکے تو عالم قریشی نے معنی خیز انداز میں کہا، علی بھائی، شام 5 بجے انشاءاللہ۔ شائستگی سے جواب آیا۔ علی بھائی اور گنجا انگریز نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور لابی سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد قریشی نے صوفے پر بیٹھ کر ایک انڈین کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر آیا، مجھے نمستے کیا اور بغیر کچھ کہے سنے میرے پاؤں کا ناپ لینا شروع کر دیا۔ اس نے پاؤں کے نیچے ایک دھاتی پلیٹ رکھی اور لمبائی چوڑائی نوٹ کر لی۔ یار قریشی، کیا بگھیڑا ہے؟ خاموش، ایسے موقع پر اچھے بچے نہیں بولتے۔ انڈین، جو غالباً ہندو تھا، قریشی سے مخاطب ہوا، میں 2-3 جوڑے ڈھونڈ چھوڑوں گا، ان میں سے جو آپ کو پسند آ جائے۔ کوئی نقلی کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ چنتا ہی نہ کریں جناب۔ قریشی نے انڈین کو ایک طرف لے جا کر اس کے کان میں کچھ کھسر پھسر کی، پھر اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے روانہ کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ ناشتے کا تو صرف بہانہ تھا۔ قریشی کچھ چاؤ چوچلے کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ایسا نہ کرتا تو اسے پکا لاہوریا کون کہتا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر ہم ناشتے کی طرف بڑھے۔ ناشتہ واقعی شہنشاہی تھا۔ درجنوں قسم کے جوسز، آملیٹ، جیم اور سویٹ ڈشز اور پتہ نہیں کیا کچھ۔
یہ سب کچھ بڑی بڑی رکابیوں اور ڈونگوں میں رکھا تھا۔ بوفے ٹائپ انتظام تھا۔ ہم اس عظیم و شان ناشتے سے فارغ ہو کر لابی میں آ بیٹھے۔ قریشی کی زبان ایک بار جو رواں ہوئی تو پھر ہوتی چلی گئی۔ بہت سی باتیں، بہت سے سوالات اور بہت سی وضاحتیں تھیں۔ اس گفتگو میں صفدر کی معذوری اور ساحل صاحب کی موت کا ذکر سب سے گمبھیر تھا۔ عاصم کا بھی ذکر ہوا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ قریشی کو فی الوقت عاصم کی موت کے متعلق نہ بتاؤں۔ ہم باتوں میں یوں کھوئے کہ وقت کا احساس ہی نہیں رہا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 1 بجنے والا تھا، یعنی ابھی ناشتہ معدے سے نیچے کھسکا نہیں تھا کہ لنچ کا وقت ہو گیا۔ قریشی کی باتوں سے پتہ چلا کہ آج کل اس کی کار ڈیلری بہت اچھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر سیکیورٹی گارڈز کی فراہمی کا کام بھی شروع کیا تھا۔ اس کام میں قریشی کی حیثیت شروع میں سلیپنگ پارٹنر کی تھی، لیکن اب وہ اس کام میں زیادہ دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ مذکورہ ایجنسی گرہ معاوضے پر معروف اور دولت مند لوگوں کو تربیت یافتہ گارڈز فراہم کرتی تھی اور اس فیلڈ میں ایجنسی کو کافی تجربہ تھا۔ قریشی نے مجھے اس نئے کام کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، پچھلے 1 مہینے سے ہم نے لیڈیز گارڈز کی فراہمی بھی شروع کر دی ہے۔ وہ دراصل شاہ جہان، مجھے تو لگتا ہے یہاں ہر ایک بندہ اندر سے ڈرپوک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز پڑھا لکھا اور تہذیب والا ہوتا ہے۔ او یار، یہ کیسی تہذیب ہے؟ دن دہاڑے ڈاکے پڑتے رہتے ہیں، گاڑی پارک کرو تو اس کو 100 زنجیریں ڈالنی پڑتی ہیں، جیب میں کیش رکھ کر بازار جاتے ہوئے بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا یا کسی اچکے کی ضرورت پوری کرے گا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارا کام تو صحیح چل رہا ہے نا؟ او صحیح کیا چل رہا ہے پیارے، بھاگ رہا ہے۔ پرسوں ایک پرنس کے لیے کلکتہ سے ایک اسپیشل گارڈ منگوایا ہم نے۔ بہت زبردست قسم کا جیدار گارڈ ہے۔ USA میں بہادری کے کئی تمغے جیت چکا ہے۔ ہالی ووڈ کے چند ٹاپ اسٹارز کے علاوہ ٹینس کے عالمی چیمپئن کے لیے بھی سروس کر چکا ہے۔ اس کا 1 ہفتے کا معاوضہ قریباً $20,000 بنتا ہے، یعنی قریباً $3,000 روزانہ۔ پرنس کے ذکر کو میں نے عام انداز میں لیا، لیکن جب اس حوالے سے گفتگو تھوڑی آگے بڑھی تو میں چونک گیا۔ اس پرنس کا تعلق برونائی سے تھا اور پھر مجھ پر یہ زبردست انکشاف ہوا کہ قریشی پرنس دوراب کی بات کر رہا ہے، وہی دوراب جو کل تک لڑکیوں کی ڈیلیوری لینے کے لیے آ رہا تھا۔ اس معاملے میں میری گہری دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے قریشی نے کہا، وہ لگتا ہے تو اس بندے کو پہلے سے جانتا ہے۔ جانتا ہوں اور کسی حد تک پہچانتا بھی ہوں۔ یہ شخص 1 نمبر کا رنگ باز ہے اور آج کل منورا دیوی کے لیے بہت منافع بخش کا حق بنا ہوا ہے۔ میں نے قریشی کو منورا اور گاتی کڑیوں کے حوالے سے مختصراً بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اگلے 1-2 دن میں ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ قریشی کو پرنس دوراب کے بارے میں کافی معلومات حاصل تھی۔ اس نے بتایا، پرنس کا ونچسٹر میں شاندار محل نما گھر ہے۔ یہ گھر اس نے پچھلے ہی دنوں کئی لاکھ پاؤنڈز میں خریدا ہے۔ لاکھوں پاؤنڈز اس کی آرائش پر بھی خرچ ہوئے ہیں۔ لندن کے امیر طبقے میں پرنس شاخرز کے طور پر مشہور ہو رہا ہے۔ مجھے اس معاملے میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے قریشی سے پرنس دوراب کی مصروفیات، اس کے مشاغل اور حفاظتی انتظامات وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ قریشی کو جو کچھ معلوم تھا اس نے مجھے بتا دیا۔ بعد ازاں قریشی مجھے اپنی سیکیورٹی فراہم کرنے والی ایجنسی ایور ریڈی کا دفتر دکھانے لے گیا۔ دفتر کے ٹھاٹ باٹ سے نظر آتا تھا کہ قریشی اور اس کا پارٹنر واقعی پیسہ کما رہے ہیں۔ ایور ریڈی نامی یہ ادارہ بلٹ پروف جیکٹس، بلٹ پروف شیشے، کلوز سرکٹ TV سسٹم اور اس قسم کی بہت سی اشیاء بھی فراہم کرتا تھا۔ میل اور فیمیل گارڈ صحت مند تھے اور خاصی تربیت یافتہ بھی نظر آتے تھے۔ ایجنسی کی بلڈنگ کی سیر کرتے ہوئے مجھے اسپیشل گارڈ یاد آیا جو قریشی کے بقول پرنس دوراب کے لیے کلکتہ سے منگوایا گیا تھا۔ میں تمہارے اس اسپیشل گارڈ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، وہ بھی یہیں ہے ابھی، قریشی نے کہا۔ ہم دونوں ایک اندرونی کمرے میں داخل ہوئے۔ گارڈ باتھ روم میں گھسا ہوا تھا۔ میں اس کے دیدار سے محروم رہا۔ قریشی کو لنچ کی جلدی تھی۔ وہ مجھے خاص پاکستانی لنچ کرانا چاہ رہا تھا اور اپنے گھر میں کرانا چاہ رہا تھا۔ چاروں ناچار مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ قریشی کی پہلی بیوی، جسے وہ بڑی کہتا تھا، پاکستان میں ہی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی کو یہاں لایا ہوا تھا۔ قریشی کا گھر ریجنٹ پارک کے علاقے میں تھا۔ اچھا خاصا کشادہ بنگلہ تھا۔ لندن جیسے مہنگے علاقے میں بھی اس نے گھر میں 3-4 نوکر رکھے ہوئے تھے۔ قریشی کی چھوٹی بڑے اتفاق سے ملی۔ وہ کھانا پکانے میں ماہر تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آخر کو وہ عالم قریشی خوابہ گیر کی بیوی تھی۔ وہ شکل و صورت میں بڑی سے بہتر نہیں تھی، لیکن بڑی کی خامی یہی تھی کہ وہ قریشی کے پیٹ کو مزیدار طریقے سے بھرنے کا فن نہیں جانتی تھی۔ جن دنوں میں لاہور گلبرگ میں قریشی کے پڑوس میں قیام پذیر تھا، چھوٹی اور بڑی میں زوردار لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ انہی دنوں یہ دلچسپ واقعہ بھی ہوا تھا کہ قریشی گجرانوالہ سے چڑے لے کر آیا تھا اور یہ چڑے بڑی کو پکانے کے لیے دیے تھے۔ بڑی نے سالن زیادہ کرنے کے لیے 1 کلو چڑوں میں 3 کلو گونگلو ڈال دیے تھے اور رات کو کھانے کے وقت قریشی کا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ ریجنٹ پارک کے اس شاندار گھر میں قریشی اور اس کی چھوٹی نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ دسترخوان کافی لمبا چوڑا تھا۔ کئی قسم کا گوشت، مچھلی کے کباب، دیسی گھی کے پراٹھے، یخنی میں پکے ہوئے چاول اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ قریشی نے حسب معمول 2-2.5 کلو گوشت پیٹ میں اتار لیا تو پہلی ڈکار دی۔ میں جانتا تھا 2-2.5 کلو والی بات
2-2.5 کلو والی کم از کم 2 ڈکاریں وہ اور لے گا۔ کھانے کے آخر میں قریشی کی پسندیدہ ترین سویٹ ڈش ربڑی بھی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ قصہ مختصر، قریشی کے گھر میں ہم نے بھرپور کھانا کھا کر بھرپور وقت گزارا اور کئی تلخ و شیریں یادیں تازہ کی۔ گھر سے نکلتے نکلتے شام کے 4 بج گئے۔ قریشی نے مجھے کھینچ کر اپنی شاندار مرسیڈیز میں بٹھایا اور لندن کے وسطی حصے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ آج کا دن تمہارا بولنے کا نہیں، بس سننے کا ہے۔ مگر بندہ خدا، میں صبح سویرے کا نکلا ہوا ہوں، کسی کو کچھ بتایا نہ فون کیا۔ اس الو کی پٹی سے تو تم ایسے ڈرتے ہو جیسے اس کے ساتھ پھیرے لے رکھے ہیں تم نے۔ پھیروں کی بات نہیں، میں یہاں ایک بڑی انٹرنیشنل فلم کے پروڈکشن کنٹرولر کی حیثیت سے موجود ہوں۔ اس بہروپ کا بھی تو بھرم رکھنا ہے۔ آج تم کچھ نہیں ہو، آج تمہارا کوئی روپ نہیں، آج تم صرف دولہا ہو اور تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ لیکن اب مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ ہم پھر ایور ریڈی کے دفتر جا رہے ہیں۔ تمہارے چہرے کا میک اپ اتارنے اور چڑھانے کے لوازمات موجود ہیں۔ یہ جو تم نے سوانگ رچا رکھا ہے نا، اسے میں ختم کرانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ نکاح جیسی اہم رسم بھی تمہارے چہرے پر یہ مصنوعی چہرہ سجا کے رکھی ہوئی ہو۔ نہیں بھائی، میں تمہاری سب باتیں مان رہا ہوں، لیکن یہ بات ماننے والی نہیں۔ اس میں میرے لیے بہت خطرات پوشیدہ ہیں۔ او یار، صرف ایک دن کے لیے اپنا اصل بوتھا دکھا دو، میں تو ترس گیا ہوں۔ میرا زندہ سلامت ہونا تمہارے لیے زیادہ اہم ہے یا اصل بوتھا؟ اس سلسلے میں ہمارے درمیان تھوڑی سی تکرار ہوئی۔ آخر قریشی کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اچھا، تو پھر میرے ساتھ پرائڈ مارکیٹ چلو۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں بہت سے بیوٹی پارلر ہیں اور ہیئر ڈریسر وغیرہ بھی ہیں۔ وہاں چل کر کٹنگ کرواتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں اور ذرا فریش ہوتے ہیں۔ ابھی علی بھائی سے فون پر بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ شیروانی تیار ہونے میں بس زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ تمہارے لیے خاص قسم کے سلیم شاہی جوتے بھی خریدے جا چکے ہیں۔ مٹھائی تیار ہو چکی ہے، 10 کلو چھوارے بھی آ گئے ہیں۔ 10 کلو چھوارے؟ وہاں تو 10 مہمان بھی نہ ہو شاید۔ وہ چھوارے اور مٹھائی گھر والوں کے لیے تھوڑی ہے، وہ تمام عام لوگوں میں بانٹنے کے لیے ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ ہائیڈ پارک میں چلا جاؤں، وہاں پہلے محبت کی شادی پر تھوڑی سی تقریر کروں اور اس کے بعد چھوارے اور مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دوں۔ اب شاید تم یہ چاہتے ہو کہ میں دولہوں کی طرح منہ پر رومال رکھ کر شرمانا شروع کر دوں۔ اگر ایسی کوئی غلط فہمی تو اسے دور کر لو۔ دوسری بات یہ کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اور کہیں بھی جانے سے پہلے میں 1-2 فون کرنا چاہتا ہوں۔ برائے مہربانی گاڑی کسی فون بوتھ کے سامنے روکو۔ قریشی نے گاڑی فون بوتھ کے سامنے روک لی۔ میں تاجدار کو کال کرنا چاہتا تھا، ایک کال چچا کو کرنا چاہتا تھا، لیکن پہلے میں نے آرچ مینشن کے نمبر ڈائل کیا اور سروج سے بات کی۔ فون اس نے خود ہی اٹھایا تھا۔ ہیلو۔ اس کے ہیلو سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ پریشان ہے۔ شاہ جہان، یہ کیا ناٹک رچا رکھا ہے تم نے؟ تمہارے جانے کا کچھ پتہ چلتا ہے نہ آنے کا؟ صبح سویرے کے نکلے ہوئے ہو۔ تمہاری دم پر کیوں پاؤں آ رہا ہے؟ میں تمہاری مرضی کا غلام نہیں ہوں۔ اگر طبیعت خراب ہے تو ذرا بنٹھن کا سڑک پہ نکل جاؤ، پاؤں چاٹنے والے تمہیں بہت سے سفید اور رنگ برنگے کتے یہاں مل جائیں گے۔ دیکھو شاہ جان، میں کسی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ ایک سیریس مسئلہ ہے۔ یہاں ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ تمہاری سنگنگ ڈالز کو لے کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ کون چلا گیا؟ وہی پرنس دوراب، وہ کل کے بجائے آج ہی آ گیا۔ منورا دیوی کا بھی فون آیا کہ پرنس صاحب آج ہی آ رہے ہیں۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ لڑکیاں اس کے حوالے کر دوں۔ ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے وہ لڑکیوں کو یہاں سے لے گئے ہیں۔ میں اطلاع دینے کے لیے تمہیں ڈھونڈتی رہی، لیکن تم تو گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو جاتے ہو۔ اور یہ تو بڑا برا ہوا، کیسے لے کر گیا وہ لڑکیوں کو؟ وہ خود لے کر نہیں گیا، وہ اپنے 3-4 کارندوں کو یہاں آرچ مینشن میں چھوڑ گیا تھا۔ ان میں ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ دوپہر کو لڑکیوں کے کھانے میں خواب آور دوا دے دی گئی اور پھر تھوڑی سی دوا کافی میں بھی ملا کر دی گئی۔ جب وہ وہاں سے لے جائی گئی تو قریباً بے ہوش تھیں۔ وہ لوگ تاریک کھڑکیوں والی ایک اسٹیشن وین میں آئے تھے، تینوں کو ایئر کنڈیشن وین میں لٹا دیا گیا تھا۔ مایوسی اور غصے کی ایک لہر پورے بدن میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ بدترین واقعہ رونما ہو گیا تھا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ سروج نے مجھے اسٹیشن وین کا نمبر بتایا اور ونچسٹر کی اس محل نما کوٹھی کے بارے میں بھی بتایا جہاں سنگنگ ڈالز کو لے جایا جانا تھا۔ اس کوٹھی کے بارے میں کچھ دیر پہلے مجھے قریشی سے بھی معلوم ہوا تھا۔ اچانک میرا ذہن اس انڈین گارڈ کی طرف منتقل ہو گیا جس کا ذکر قریشی نے کیا تھا۔ یہ ایک زبردست اتفاق تھا کہ میں آج دوراب کے پیچھے جانے کا سوچ رہا تھا اور آج ہی مجھے ایک ایسے گارڈ کے بارے میں معلوم ہوا تھا جو اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے دوراب کی رہائش گاہ پر جانے والا تھا۔ مجھے یہ اتفاق تائید غیبی کی طرح محسوس ہوا۔ سروج آرچ مینشن میں اپنے ذاتی فون سے بات کر رہی تھی۔ وہ یہ فون محفوظ تصور کرتی تھی، لیکن پھر بھی اس میں رسک موجود تھا۔ میں نے 1-2 ضروری باتیں کرنے کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ باقی 2 فون کالیں کینسل کرنے کے بعد میں جلدی سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اپنی ایجنسی کے آفس چلو۔ پر یار ہم تو ہیئر ڈریسر، لعنت بھیجو ہیئر ڈریسر پر، ابھی جو میں بتاتا ہوں وہ کرو، فوراً ایجنسی کے دفتر چلو۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ قریباً 15 منٹ بعد ہم ایور ریڈی کے مرکزی آفس میں موجود تھے۔ میرے ہاتھ میں انڈین سیکیورٹی گارڈ امریش کا شناختی کارڈ اور لائسنس وغیرہ تھا۔ شناختی کارڈ اور لائسنس پر امریش کی تصویر ہٹانے اور میری لگانے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ یہ کام قریشی کی ایجنسی کے ایک بندے نے اسپیشلسٹ سے کروایا۔
اب نہایت غور سے دیکھے بغیر اس تبدیلی کو نوٹ کرنا ممکن نہیں تھا۔ قریشی بار بار دانت پیس رہا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے حرکت میں آ رہی تھیں۔ ہمیں 8 بجے کینٹ میں چچا کے گھر پہنچنا تھا اور اب 6 بج چکے تھے۔ او یار، صرف 2 گھنٹے رہ گئے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کر کیا رہے ہو، وہ سٹپٹا کر بولا۔ تم ان کو فون کر دو کہ شاید ہم کچھ لیٹ ہو جائیں۔ لنڈن تو ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ ہم 10-11 بجے بھی پہنچ جائیں گے تو رسم ادا ہو جائے گی۔ اصل بات تو نکاح کی ہوتی ہے، اور میرے بڑے بھائی وہ صرف 2-4 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں کہ تم 10-11 بجے وہاں پہنچ سکو گے۔ اگر نہیں پہنچ سکا تو یہ کام پھر کل ہو جائے گا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے شاہ جہان، اپنی زندگی کے اس خاص دن کو بھی تم اس طرح برباد کر رہے ہو۔ غزالہ کیا سوچے گی؟ اس کے والدین کیا سوچیں گے؟ بھائی میرے، ان سے میرا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور نہ میں چھپانا چاہتا ہوں۔ میں جیسا بھی ہوں اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے شاہ جہان۔ تم آج تک ماردھاڑی کرتے رہے ہو نا، آج کا دن نہیں کرو گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ان لڑکیوں کے ساتھ اتنی جلدی کچھ نہیں ہوگا، ابھی 1-2 دن وہ وہاں محفوظ ہی رہیں گی۔ کیا تم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو؟ اور کیا تم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ وہ گانے بجانے والی لڑکیاں ہیں، تم انہیں معصوم سمجھ رہے ہو؟ اللہ جانے وہ ہیں بھی یا نہیں۔ تم ان کے لیے اپنے آپ کو اتنے خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اگر ان لڑکیوں کے لیے فوری طور پر کچھ کرنا ضروری ہے تو میں کرتا ہوں۔ اگر مار دھاڑی کرنی تو اس کا بھی پورا انتظام ہے، لیکن میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، یہ میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں۔ وہ روحان سا ہو رہا تھا۔ ہمارے درمیان 5-10 منٹ تک خوب بحث ہوئی، پھر قریشی قدرے ڈھیلا نظر آنے لگا۔ آخر میں اسے نیم رضامند کرنے میں کامیاب رہا۔ ہم نے وہیں سے چچا جلیس کو فون کیا، انہیں پروگرام کی تبدیلی کے بارے میں بتایا۔ وہ مایوس تو ہوئے، لیکن اپنی مایوسی انہوں نے کھل کر ظاہر نہیں ہونے دی۔ قریشی نے چچا سے کہا، میں آپ کو 9 بجے کے قریب دوبارہ فون کروں گا۔ اگر اس وقت تک ہم فارغ ہو گئے تو بتا دیں گے، ورنہ پھر کل شام 8 بجے کا وقت رکھ لیں گے۔ چچا نے کہا، اس کنفیوژن سے بہتر یہ کہ کل کا ہی وقت رکھ لیا جائے۔ ہم نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے چچا کو بتایا کہ ایک دوست کی عزیزہ سخت بیمار ہے اور مجھے ان کو وقت دینا پڑ رہا ہے۔ فوری طور پر ایک یہی معقول بہانہ میری سمجھ میں آیا تھا۔ گفتگو کے آخر میں نے چچا سے چچی فاخرہ کی طبیعت بھی دریافت کی۔ چچا نے بتایا کہ اب وہ قدرے بہتر ہے، لیکن ابھی بھی ICU میں ہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چچا اور غزالہ ان کے پاس سے ہی آئے تھے، اور اب آفرین وہاں موجود تھی۔ چچا سے بات ختم کرنے کے بعد میں وینچسٹر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں انڈین سیکیورٹی گارڈ امریش کی حیثیت سے دوراب کی رہائش گاہ پر جا رہا تھا۔ امریش عالم قریشی کی حفاظتی تحویل میں تھا۔ امریش اور میرے قد کاٹ میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ وہ شاید مجھ سے 1-1.5 انچ چھوٹا ہوگا۔ اس کی نیلی وردی اپنے جسم پر فٹ کرنے میں مجھے کچھ زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ امریش کے سارے قوائف اور دیگر باتیں میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لی تھیں۔ وہ ہندی آمیز اردو بولتا تھا اور دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ دوراب یا اس کے کسی کارندے نے اس سے پہلے امریش کو دیکھا نہیں تھا۔ توقع تھی کہ میں وہاں امریش کی حیثیت سے چل جاؤں گا۔ میں نے ایک ڈکٹا فون اور ایک نہایت مختصر جدید کیمرہ بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ یہ اشیاء قریشی نے ایور ریڈی کی طرف سے فراہم کی تھی۔ 6:30 بجے کے قریب میں قریشی کی مرسیڈیز گاڑی میں ایور ریڈی کے دفتر سے وینچسٹر کے لیے روانہ ہوا۔ قریشی نے میرے ساتھ ڈرائیور بھیجا تھا اور اس کے علاوہ پرنس دوراب کے سیکرٹری کو فون بھی کر دیا تھا کہ انڈین گارڈ آ رہا ہے۔ ہم پہلے لنڈن کے مضافات میں پہنچے اور پھر وہاں سے جنوب مغرب کی سمت روانہ ہو گئے۔ ہماری منزل وینچسٹر تھی۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد ہم پہنچ گئے۔ وینچسٹر اور ساؤتھ ہیمپٹن کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ پرنس دوراب کا محل ان دونوں شہروں کے درمیان واقع تھا۔ محل واقعی کسی لارڈ کا محل نظر آتا تھا۔ یہ کئی ایکڑ میں تھا۔ پورا گراؤنڈ بھی اس کے اندر واقع تھا۔ سوئمنگ پول، ہیلی پیڈ اور اسی قسم کے دیگر لوازمات بھی نظر آ رہے تھے۔ مین گیٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی کار تقریباً 1 منٹ تک چلتی رہی۔ ہم وسیع اور اس کمپاؤنڈ میں پہنچے۔ میں نے اپنے آپ کو ہر قسم کے سوال و جواب کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رکھا تھا۔ ایک باوردی شخص نے مجھ سے سوال جواب کیے بھی، لیکن یہ پوچھ گچھ اتنی سخت نہیں تھی جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ اس شخص نے میرے کاغذات پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر انہیں واپس میرے حوالے کر دیا۔ باوردی شخص در حقیقت یہاں کا سیکیورٹی انچارج تھا۔ یہ کوئی ریٹائرڈ انگریز فوجی تھا۔ اس کے جبڑے بے حد چوڑے تھے اور لمبا تڑنگا بھی خوب تھا، لیکن اس کی حرکات و سکنات میں وہ چستی نہیں تھی جو ایک سیکیورٹی انچارج میں ہونی چاہیے تھی۔ سیکیورٹی انچارج جانسن نے کہا، مسٹر امریش، تمہاری ڈیوٹی تمہیں کل سمجھا دی جائے گی۔ آج تم ریسٹ کرو۔ یہ تمہارا روم میٹ باقر ہے۔ یہ مصری نژاد ہے۔ یہ تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہے۔ جانسن نے موٹی گردن اور درمیانی قد والے ایک نہایت مضبوط شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، باقر، تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور دیگر باتیں سمجھا دو۔ میں باقر کے ساتھ عمارت کے پہلو کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں کا کر و فر ایک شاہی رہائش گاہ کے شائع نشان تھا۔ پھولوں سے ڈھکی ہوئی ایک روش پر سے گزرتے ہوئے میں دفعتاً چونک گیا۔ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ میں گاتی گڑیوں میں سے ایک گڑیا کو اتنی جلدی دیکھ پاؤں گا۔ یہ غالباً منجلی بہن روپ تھی۔ میں نے بس اس کی فقط ایک جھلک دیکھی۔ وہ دھان پان سی لڑکی ایک لمبا سا سفید گاؤن پہنے ہوئی تھی۔ اس کے بال پونی ٹیل کی شکل میں بندھے تھے۔ پاؤں میں شاید سلیپر تھے۔
ایک دوسری لڑکی جو اپنے حلیے سے نرس نظر آتی تھی روپ کو بازو سے تھامے ہوئے تھی اور ایک سفید دروازے سے نکال کر دوسرے سفید دروازے میں لیے جا رہی تھی۔ تیز نگاہ والے باقر نے میرا چونکنا محسوس کیا۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان ہو گئے ہو؟ وہ مجھے بے تکلفی سے مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ میں اس نرس کو یہاں دیکھ کے حیران ہوں، کیا یہاں کو اسپتال بھی ہے؟ آہستہ آہستہ سب سمجھ جاؤ گے۔ اس کی انگلش روا تھی تاہم لہجہ عربیوں والا ہی تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک آرام دہ سوئٹ میں لے آیا۔ اس سوئٹ میں 2 کمرے، باتھ رومز اور ٹی وی لاؤنج وغیرہ تھا۔ اس محل نما عمارت میں کم و بیش 16 گارڈز موجود تھے اور انہیں رہائش گاہ کی بہترین سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ باقر احمد نے جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ خاصا اسمارٹ اور چوکس شخص تھا۔ میں نے اپنا مختصر سامان الماری میں رکھ دیا تو باقر نے الیکٹرک کیٹل میں فوراً میرے لیے چائے تیار کی اور ساتھ ہی بسکٹ اور کیک وغیرہ رکھ دیے۔ وہ بہت جلد بے تکلف ہونے والا شخص تھا۔ اس کے انگ انگ سے زندگی اور توانائی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ مجھ سے یوں گھل مل کر باتیں کر رہا تھا جیسے مجھے برسوں سے جانتا ہو۔ وہ کچھ زیادہ محتاط بھی نہیں تھا۔ پرنس دراب اور اس کے اہل خانہ کے بارے میں جو کچھ میں نے پوچھا اس نے بتا دیا۔ وہ نرس اور لڑکی کا کیا چکر تھا؟ باقر نے بلا تردد جواب دیا۔ پرنس جیسے لوگ لباس کی طرح عورتیں بدلتے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ برونائی میں بھی اکثر دولت مند لوگوں کے پاس بیک وقت کئی عورتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اور کچھ اس کو بھی بس تکلف ہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے پرنس بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے پاس دولت کی اتنی فراوانی ہے کہ حسن چاروں طرف سے سمٹ کر ان کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ بہترین لڑکیاں ان کی نگاہ کرم کی منتظر رہتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو پرنس کی خوابگاہ تک پہنچنے کے لیے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان کے کیریکٹر کا پورا کھوج لگایا جاتا ہے۔ ان کو تندرست ہونا چاہیے، ہر قسم کی اندرونی و بیرونی بیماری سے محفوظ ہونا چاہیے۔ ایسی لڑکیوں کو ترجیح دی جاتی ہے جن کے پہلے کسی مرد سے جسمانی تعلقات نہ رہے ہوں۔ ان سارے معاملات کو بڑی توجہ سے جانچا جاتا ہے۔ راکیل نامی ایک اطالوی ڈاکٹر اس شعبے کی انچارج ہے۔ اس سے پہلے ایک امریکی خاتون تھی، لیکن کوئی 3 ماہ پہلے اسے ذلیل و خوار ہو کر نوکری سے بے دخل ہونا پڑا۔ اس نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ معمولی سی غلطی تھی، تم سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ اس کی غفلت سے ایک ایسی لڑکی پرنس کی خلوت میں پیش ہو گئی تھی جس کی سانسوں سے بو آتی تھی۔ پرنس کی طبیعت اتنی مقدر ہوئی کہ انہوں نے اگلے روز ہی اس امریکی انچارج کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پرنس سخت مزاج ہیں، لیکن نرم بھی بہت ہیں۔ جن خواتین سے وہ خوش ہوتے ہیں انہیں تحائف سے لاد دیتے ہیں، اور یہ بات صرف خواتین تک نہیں ہے، اچھی کارکردگی دکھانے والے ملازموں کو بھی وہ فراغ دلی سے نوازتے ہیں۔ بھائی پرنس جو ہوئے، میں نے لمبی سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے نرس کے ساتھ جو لڑکی نظر آئی تھی وہ کون تھی؟ میں نے پوچھا۔ یہاں ایسی لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی یہاں آئی ہیں، شاید کوئی سنگرز وغیرہ ہیں۔ پرنس کو موسیقی سے بھی دلچسپی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہو۔ کئی لوگوں کو پرندے اچھے لگتے ہیں، خاص طور سے بھنے ہوئے پرندے۔ اسی طرح کئی لوگوں کو گلوکار اچھے لگتے ہیں، خاص طور سے فیمیل اور خوبصورت گلوکار۔ میں نے باقر کو پرنس کے بارے میں زیادہ کوریدنا مناسب نہیں سمجھا، اس طرح وہ چونک سکتا تھا۔ ہم چائے پیتے رہے اور سگریٹ پھونکتے رہے۔ باقر بھی ایک تجربہ کار سیکیورٹی گارڈ تھا، اسے باقر کمانڈو بھی کہا جاتا تھا۔ درمیانے قد کے باوجود اس کی شخصیت مؤثر اور نمایاں تھی۔ وہ کئی اہم شخصیات کی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے چکا تھا، جن میں کیوبا کا ایک نہایت اہم سیاستدان بھی شامل تھا۔ باقر مارشل آرٹس کا ماہر اور زبردست نشانے باز تھا۔ باقر نے امریش کا نام بھی سنا ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اس کی شکل سے واقف نہیں تھا۔ باقر نے مجھے ڈیوٹی سمجھاتے ہوئے کہا، ہم میں سے ایک کو رات کے وقت پرنس کی خوابگاہ کے ارد گرد موجود رہنا ہوگا، دوسرا اس وقت پرنس کے ساتھ رہے گا جب وہ گھر سے باہر نکلیں گے، لیکن یہ ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہے گی۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے ہر منڈے کو ڈیوٹی تبدیل ہو جائے گی، یعنی اندر ڈیوٹی دینے والا باہر اور باہر ڈیوٹی دینے والا اندر۔ میری ڈیوٹی اندر سے شروع ہو گئی یا باہر سے؟ اس بارے میں تمہیں کل انچارج صاحب بتا دیں گے۔ تمہیں ڈیوٹی کی نوعیت کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا۔ جو اجنبی شخص بھی پرنس سے 15 فٹ کے فاصلے سے کم فاصلے پہ آنے کی کوشش کرے اسے وارننگ دی جائے۔ اگر وہ مزید قریب آئے تو دوسری وارننگ دی جائے، اس کے بعد فوراً ٹانگوں پہ گولی مار دی جائے، لیکن یہ بھی اس صورت میں جب اس کے پاس کوئی آتشی ہتھیار نہ ہو۔ ہتھیار کی صورت میں اسے ہلاک کرنے کے لیے گولی چلائی جائے۔ باقر نے قریباً 10-15 منٹ مجھے اسی طرح کی ہدایات دینے میں صرف کیے۔ ان ہدایات سے ظاہر ہوا کہ عزت مآب پرنس کو کچھ لوگوں کی طرف سے شدید خطرات لاحق تھے۔ جس قسم کی زندگی پرنس گزار رہا تھا اس میں ایسے خطرات تو لاحق ہوا ہی کرتے ہیں۔